اگر آپ اردو سبجیکٹ سے نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو کلیات ادب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب نویسی یا گائیڈ نویسی کے طریقوں اور نہج سے ہٹ کر لکھی گئی ہے۔ کلیات ادب آپ کو صرف نصاب نہیں بتاتی بلکہ نصاب کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ کلیات ادب صرف تیاری نہیں کراتی بلکہ تیاری کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اب تک اپنے پہلے ایڈیشن کے سفر سے تیسرے ایڈیشن تک کا سفر طے کر چکی ہے اور نہایت کامیابی سے طالب علموں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں ان کا ضرور مثبت نظریہ اس کتاب کے بارے میں بن جاتا ہے۔ اور اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کم قیمت میں شروع سے ہی مارکیٹ کی دیگر کتابوں سے سب سے کم قیمت میں دستیاب کرائی جا رہی ہے، جبکہ اس کا جو مواد ہے وہ ہائی اسٹینڈرڈ کا ہے۔ اس میں جو شامل نصاب سبھی افسانوں کی جو تلخیص ہے اور تلخیص لکھنے کا جو انداز ہے کہ رواں نثر میں ہو، اسٹوری بھی برقرار رہے، تمام کرداروں کی نشاندہی بھی ہو جائے، پھر آخر میں دو چند ایسے سوالات کر لیے جائیں جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ طالب علم نے جو افسانے کی تلخیص پڑھی ہے اس نے کتنے غور سے پڑھی ہے۔ تو ان سوالوں سے یہ جائزہ لے لیا جاتا ہے کہ افسانے کی تلخیص طالب علم کے ذہن و دماغ میں اچھے طور پر بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو کسی ایک مجموعہ میں مثلاً واردات میں یا روشنی کی رفتار میں یا ٹھنڈا گوشت میں جتنے بھی 12، 13، 15 افسانے شامل ہیں، ان سبھی افسانوں کو ایک اسٹوری بنا کر کے اس طرح سے کمپیکٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ طالب علم اس اسٹوری کو یاد کر لے تو وہ آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یہ افسانہ ٹھنڈا گوشت کے سبھی افسانوں میں جتنے بھی ٹھنڈا گوشت میں افسانے شامل ہیں انہی میں سے ایک یہ افسانہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو کلیات ادب کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو باب ہے، جیسے کہ جس کا نام ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اس چیپٹر کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، جبکہ یہ کلیات ادب کا سگنیچر چیپٹر ہے، یعنی دوسری کسی کتاب میں یہ چیپٹر نہیں ہے۔ اور دیگر لوگوں نے جو ٹرکس بتانا شروع بھی کیا ہے تو کلیات ادب فرسٹ ایڈیشن اور سیکنڈ ایڈیشن کے بعد منظر عام پر آنے کے بعد اس کی نقل میں انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن پوری طرح سے ایسا نہیں کر سکے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں 100 سے زائد ایسی ترکیبیں ہیں جو آپ لگا کر کے آپ جو ہے چیزوں کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً اختر الایمان کے جو تمام شعری مجموعے ہیں اس کی زمانوی ترتیب کیا ہوگی، اس کا ایک مخفف ایبریویشن بتا دیا گیا ہے۔ بیدی کے جو تمام افسانے ہیں یا افسانوی مجموعے ہیں اس کی تاریخی ترتیب کیا ہوگی وہ ایبریویشن کر کے بتا دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح مثنوی گلزار نسیم کے ہر باب کا پہلا شعر کی کیا خصوصیت ہے، یہ اس طرح سے باریکی سے ٹرک بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ترکیبیں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ یوٹیوب پر ایک ویڈیو بھی ہے جو 2019 میں اپلوڈ کیا گیا تھا جس میں 42,000 ویوز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو بھی طلبہ نے بہت پسند کیا اور آج بھی اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کلیات ادب تھرڈ ایڈیشن میں ایک چیپٹر ہے جنرل نالج کر کے، اس میں 300 ڈائریکٹ کوسچن آنسر ہیں، 300 جو اردو ادب میں خاصا اہم مقام رکھتے ہیں۔ وہ سوالات کہ مثلاً نام دیو مالی میں کتنے چند ہم عصر جو مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے اس میں کتنے خاکے ہیں، یا یہ ہے کہ اگر قرآن پاک اردو میں نازل ہوتی تو کس کی زبان میں نازل ہوتی۔ اس طرح سے جو سوالات ہیں جو اردو ادب کے اہم سوالات ہیں چاہے کسی بھی ایگزام سے ریلیٹڈ ہوں، وہ 300 سوالات ڈائریکٹ کوسچن آنسر کی شکل میں موجود ہیں۔ ایک ہوتا ہے معروضی سوال، اس کے 4 آپشن دیے جاتے ہیں، وہ آپ کا ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے اور اسپیس ٹیکنگ بھی ہوتا ہے، یعنی بہت جگہ لیتی ہے وہ چیز اور پھر آپ کو 4 آپشن دیکھنے میں ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ اس لیے کلیات ادب میں جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ ڈائریکٹ کوسچن ہے اور ڈائریکٹ آنسر ہے۔ اس سے طالب علم کا وقت بچتا ہے اور صفحات بچتے ہیں اور چیزیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کے جو چیپٹر ہے اس کے شروع میں ہی چیزوں کو لانگ ٹرم تک اپنے ذہن و دماغ میں کیسے اسٹور کر کے رکھنا ہے وہ چیز بھی اس چیپٹر میں بتا دی گئی ہے۔ اور پھر کلیات ادب کے آخر کا جو چیپٹر ہے جس میں 12-15 صفحات ایسے ہیں کہ جس میں کون سی مثنوی
اس میں کتنے بند ہیں، کون سی نظم ہے، وہ نظم معرہ ہے یا آزاد نظم ہے، کس مجموعے سے لی گئی ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس میں اشعار کی تعداد کیا ہے، وہ پورا ہی ایک چیپٹر ہے، وہ بہت زبردست ہے طالب علم کے لیے۔ اسی طرح جتنے بھی شامل نصاب کتابیں ہیں، ان کتابوں کا انتساب کس کے نام ہے اس کی پوری فہرست ہے۔ بعد میں باقی لوگ اس کو نقل کر لیں میری کتاب سے یا کسی بھی طرح کر کے اس طریقے کو اپنائے، وہ بات کی بات ہو جاتی ہے، لیکن پہلے کس نے کیا یہ میٹر کرتا ہے۔ تو وہ جو انتساب کی پوری فہرست ہے اور پوری طرح سے اوور آل تمام ڈراموں کی تلخیص ہے، سفر ناموں کی تلخیص ہے، خود نوشتوں کی تلخیص ہے۔ تلخیص کے حوالے سے یہ کتاب بالکل سگنیچر پوائنٹ پہ بیٹھتی ہے، جو 2019 میں ہی پہلی بار شائع ہوئی، اس کے بعد لگاتار شائع ہوتی جا رہی ہے اور طلباء کی پہلی پسند بن چکی ہے۔ سپلیمنٹری بک ہے۔ اس کتاب میں بھلے ہی نصاب کا مکمل احاطہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر ایک بار کوئی پڑھ لے تو اس کو یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ پوری کتاب کو یا پورے نصاب کو پڑھنا کیسے، ایک دم جادوئی ترکیب کی مدد سے۔ یعنی میں نہیں بتا سکتا، اگر طالب علم ایک بار خود اپنے سے وہ کتاب دیکھے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب کیوں ڈیفرنٹ ہے اور کیوں لینی چاہیے۔ اور جس نے آج تک اس کتاب کو پرچیز کیا ہے، نیٹ جے آر ایف میں بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے اپنا فیڈ بیک دیا کہ یہ کتاب واقعی میں وہاں پہ ایگزام ہال میں ٹرک کر کے بتا دیتی ہے کہ ہاں یہ کوسچن اس کا صحیح ہے۔ ابھی جو حالیہ ایگزام ہوا نیٹ جے آر ایف کا، اس میں بھی اس کتاب نے اپنی بہت ساری ٹرکس اور ترکیب سے طلبہ کی مدد کی ہے۔ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جے آر ایف کا اماؤنٹ بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ فیلوشپ میں آپ کو 40-50 ہزار روپے منتھلی ملتے ہیں اور کتاب کی قیمت کتنا ہے؟ 400 روپے۔ 400-450 روپے میں اگر آپ اپنے لیے 22 لاکھ 26 لاکھ روپے کا اماؤنٹ سیکیور کر رہے ہیں تو کون سا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو کتاب کے بارے میں مزید زیادہ کچھ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ اگر نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو خود اس کتاب کو پڑھیں، منگائیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ واقعی یہ کتاب نیٹ جے آر ایف کے لیے ہیلپ فل ہے یا نہیں ہے۔ کتاب حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر واٹس ایپ کر کے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، اور لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے اور تفصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ تب تک کے لیے پڑھتے رہیے، سماج، دنیا اور انسانیت کو آگے لے جانے کے عزم کے ساتھ۔